اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کی ویڈیو میں حضرت شاہ محمد نبی رضا خان چشتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف دادا میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات کریں گے۔ شمس العارفین، سراج السالکین، دلیل الکاملین، برہان الواصلین، قطب یگانہ، مرشد زمانہ، اسد جہانگیری حضرت شاہ محمد نبی رضا خان چشتی قادری المعروف دادا میاں سرکار آفتاب و مہتاب ولایت ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 25 ربیع الاول سن 1282 ہجری بمطابق سن 1865 بروز دوشنبہ یعنی سوموار والے دن قصبہ بھنسوڑی ریاست رامپور انڈیا میں ہوئی۔ آپ کی عمر عزیز جب 4 برس 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو والدین نے ابتدائی تعلیم کے لیے رسم بسم اللہ شریف ادا کروا کر ایک قابل ترین استاد کے مدرسے میں بٹھا دیا۔ آپ نے اپنی قابلیت اور ذہانت کی بنا پر 6 برس کی عمر شریف میں قرآن کریم ماہ تجوید و قرات کے مکمل کر لیا۔ اس کے بعد درس نظامی، عربی، فارسی، ریاضی اور تاریخ پر عبور حاصل کر کے ظاہری تعلیم سے فراغت کی۔ ظاہری تعلیم کی تکمیل کے بعد عین عالم شباب میں آپ کو فن سپاہ گری اور پہلوانی سے دلچسپی پیدا ہوئی اور اس کی باقاعدہ مشق کرنے لگے۔ اس دوران آپ نے فوج میں ملازمت اختیار کی اور دوران ملازمت بلند مقام حاصل کیا۔ فوج کی ملازمت کے دوران طلب حق کی جستجو ہوئی تو راہبری کے لیے مرشد کامل کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے تلاش مرشد کی جستجو میں سرگرداں رہے۔ بلاخر مقدر کا ستارہ بام عروج پر پہنچا کہ اس دوران آپ شیخ العارفین حضرت شاہ محمد عبدالحی کی خدمت میں پہنچے تو ان کا جمال جہاں آرا دیکھ کر آپ ان پر فدا ہو گئے اور قدموں میں سر رکھ کر غلام بے دام ہو کر رہ گئے۔ آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ میں حضرت فخر العارفین شاہ محمد عبدالحی چشتی قادری جہانگیری ابو العلائی علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر شرف بیعت ہوئے۔ خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد چند دن مرشد کامل کی خدمت میں رہے اور فوج کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر وطن مالوف ریاست رامپور تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور پر ولایت کے آثار دیکھتے ہی اہل علاقہ گرویدہ ہو گئے۔ بہت سے خوش نصیب حضرات نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت اور توبہ کی اور یاد خدا میں مست و مستغرق ہو گئے۔ آپ پر ایک مرتبہ محفل سما میں وجد کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس دوران آپ کے جبہ مبارک کا دامن ایک شخص کے سر پر گرا۔ جو ہی آپ کا دامن اس کے سر سے ٹچ ہوا، مس ہوا، اس شخص کو بھی وجد ہو گیا۔ یوں تو آپ کے بہت سے خلفاء ہیں جن میں سے چند کے اسماء گرامی حضرت خواجہ مولانا محمد احمد شاہ انڈیا، حضرت خواجہ مولانا سید احمد علی شاہ انڈیا، حضرت مولانا سخاوت حسین ریاست رامپور انڈیا، حضرت مولانا سید الشاہ محمد عبد الشکور بستی جیون ہانا گارڈن ٹاؤن لاہور زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ آپ کا وصال باکمال 24 ربیع الاول سن 1329 ہجری بمطابق سن 1911 بروز جمعۃ المبارک کو 42 برس کی عمر میں ہوا۔ مزار پر انوار قبرستان صدر بازار لکھنؤ میں مرجع خاص اور عام ہے جہاں اہل عقیدت اور محبت حاضری دے کر اپنے قلوب و اذہان کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں۔ رہے آستانہ سلامت، رہے برقرار شاہی۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ کے ایک پیر بھائی حافظ مقبول احمد بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ردولی شریف میں عرس حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولی علیہ رحمہ کے موقع پر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر کہتے ہیں میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ اتفاقاً میں کمرے سے باہر گیا، جب واپس آیا تو مجھے کمرے میں ایک ببر شیر نظر آیا۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور کمرے سے بھاگ کر باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کمرے سے آواز آئی، حافظ صاحب اندر تشریف لائیے۔ جب میں واپس کمرے میں گیا تو کیا دیکھا کہ کمرے میں آپ کے سوا وہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ اس دن سے آپ کا لقب اسد جہانگیری مشہور ہو گیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت دادا میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ مریدین باصفا بھی حلقہ بنا کر برا جمان تھے۔ آپ مدہوشی میں تھے۔ اچانک سر اوپر اٹھایا اور یوں فرمایا، ارے گاڑی، بحر، بحر میں مچھلی اور مچھلی میں گاڑی۔ یہ فرما کر دریا میں کود گئے۔ چند لمحات
لمحات کے بعد باہر تشریف لائے، دیکھا کہ جبہ مبارک جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اور کندھے پر زخموں کے نشانات ہیں، بائیں ہاتھ سے خون جاری ہے۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ مریدین کی مدد کر کے لوٹا ہوں۔ چند ہفتوں کے بعد ایک گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ چند ہفتے قبل ہم گاڑی کے ذریعے محفوظ سفر تھے، اچانک گاڑی پٹڑی سے اتر گئی اور ایک بوگی دریا میں جا گری۔ اس بوگی میں ہم لوگ سوار تھے، ابھی بوگی سے بمشکل نکل ہی پائے تھے کہ ایک دیو ہیکل سمندری عفریت وہاں ظاہر ہوئی۔ قریب تھا کہ وہ ہم سب کو ہڑپ کر جاتی۔ اچانک ہم نے بوسیلہ دادا میاں سرکار اللہ پاک سے دعا کی تو اچانک ایک ہاتھ غیب سے نمودار ہوا جس نے اس سمندری عفریت کو پیچھے دھکیل دیا اور ہماری بوگی کو دریا کنارے لگا دیا۔ عفریت نے اس ہاتھ کو تکلیف بھی پہنچائی تھی۔ جب مریدین باصفا نے حساب لگایا تو یہ وہی دن تھا جب حضرت دادا میاں سرکار نے دریا کے کنارے بیٹھ کر فرمایا تھا، گاڑی بہر، مچھلی مچھلی میں گاڑی، اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔